بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں یو جی سی نیٹ جے آر ایف کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ دوستو، شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، قرۃ العین حیدر نے آگ کا دریا کے آغاز میں کس مغربی شاعر کی نظم کا ٹکڑا درج کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا نمبر، ٹی ایس ایلیٹ۔ قرۃ العین حیدر کے سبھی ناولوں کے عنوانات چاندنی بیگم کے علاوہ کسی نہ کسی شعر کے ٹکڑے پر ہیں۔ یاد رہے ساتھیو کہ قرۃ العین حیدر کے جتنے بھی ناول ہیں ان ناولوں میں چاندنی بیگم کو چھوڑ کر وہ سبھی ناولیں کسی نہ کسی شعر کے ٹکڑے پر ہیں۔ ناول آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا مشہور ناول ہے جو 1959 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ قرۃ العین حیدر نے اس ناول کا آغاز ٹی ایس ایلیٹ کی نظم سے کیا ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہے دوستو۔ ناول آگ کا دریا میں قرۃ العین حیدر نے شعور کی رو کی تکنیک استعمال کی ہے۔ یہ لائن موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ ناول آگ کا دریا میں قرۃ العین حیدر نے شعور کی رو کی تکنیک استعمال کی ہے۔ قرۃ العین حیدر نے اس ناول کو 4 ادوار میں تقسیم کیا اور ہر دور کو 4 کہانیوں میں پیش کیا ہے۔ ناول آگ کا دریا میں قرۃ العین حیدر نے 2500 سال تاریخ کو پیش کیا ہے۔ ناول آگ کا دریا کا عنوان قرۃ العین حیدر نے جگر مراد آبادی کے شعر سے لیا ہے۔ یاد رہے دوستو، ناول آگ کا دریا کا عنوان قرۃ العین حیدر نے جگر مراد آبادی کے شعر سے لیا ہے۔ یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ قرۃ العین حیدر نے ناول آگ کا دریا کا انگریزی ترجمہ دی ریور آف فائر کے نام سے کیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ شعر فہمی اور کتاب فہمی میں وہ ایک مستغنی آدمی تھے۔ کیسا ہی مشکل مضمون ہو وہ ایک سرسری نظر میں اس کی تہ تک پہنچ جاتے تھے۔ یہ عبارت کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیو دوسرا نمبر، یادگار غالب۔ مولانا الطاف حسین حالی کی کتاب یادگار غالب 1897 سے یہ عبارت ماخوذ ہے۔ یادگار غالب 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں مرزا غالب کی حالات زندگی اور دوسرے حصے میں غالب کے تمام کلام، نظم و نثر کا بیان کیا گیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ منقو خان کس ناول کا کردار ہے؟ منقو خان کس ناول کا کردار ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ناول فردوس بری 1899۔ ناول فردوس بری یہ عبدالحلیم شرر کا تاریخی ناول ہے۔ فردوس بری میں 9 ابواب ہیں۔ پہلا ہے پریوں کا غول، دوسرا پیاری زمرد تو کہاں گئی، تیسرا ملائے اعلیٰ کا سفر، چوتھا فردوس بری، پانچواں پھر وہی عالم عناصر، چھٹا مردود ازلی، اور ساتواں بلغان خاتون کا سفر، آٹھواں افشائے راز، اور آخری 9واں انتقام۔ فردوس بری کا سب سے پہلا اور چھوٹا باب پریوں کا غول ہے۔ یاد رہے ساتھیوں کہ فردوس بری کا سب سے پہلا اور چھوٹا باب
پریوں کا گول ہے اور سب سے بڑا باب افشائے راز ہے۔ فردوس بری کا آخری باب انتقام ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں فردوس بری کے کردار کے بارے میں۔ حسین یہ زمرد کا عاشق رہتا ہے، زمرد جس سے حسین شادی کرتا ہے۔ موسیٰ یہ زمرد کا بھائی ہے۔ امام نجم الدین یہ حسین کے چچا رہتے ہیں جس کا قتل حسین کرتا ہے۔ امام بن نصر امام بن نصر کو بھی حسین قتل کرتا ہے۔ نصیر الدین توسی حسین اور زمرد کا نکاح پڑھاتا ہے۔ شیخ وجودی یہ فرقہ باطنیہ کا سرغنہ ہے۔ رکن الدین خرشہ یہ باطنیوں کا امام رہتا ہے۔ کاظم جنوبی یہ ایک فقیر ہے۔ یعقوب موسیٰ کا دوست رہتا ہے۔ شیخ الجب اس کو طور معنی کہتے ہیں، شیخ الجب کو۔ حسن بن صبا یہ امام قائم قیامت اسے کہا جاتا ہے۔ حسن بن صبا کو امام قائم قیامت کہا جاتا ہے۔ چغتائی خاں بلغان خاتون کا باپ جس کا قتل دیدار نے کیا تھا۔ بلغان خاتون ہلاکو خان اور منقو خان کی بہن رہتی ہے۔ توبی خان یہ منقو خان کا بیٹا ہے۔ مرجان یہ ایک حور ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شاعر اور اس کے کلام کے رتبے کا اندازہ اس کے کلام کی قلت اور کثرت سے نہیں ہوتا، بلکہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اس کے منتخب اور برگزیدہ اشعار کس درجے کے ہیں، یہ عبارت کس کتاب سے ماخوذ ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں یادگار غالب۔ چوتھا نمبر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا یادگار غالب 1897۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ہمارے ملک میں عقل و دانش کا کتنا زبردست قحط ہے۔ آپ ہماری مملکت کے چنے ہوئے لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں ہماری باغ ڈور ہے۔ مستقبل آپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ آپ اس مملکت کے معیار ہیں اور آپ جیسے ذہین اور فاضل لوگ زندگی کی سنگین سچائیوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ اگر آپ روز 4 شہریوں کو پھانسی دیں گے تو شہر غصے اور نفرت سے ابل پڑے گا۔ مندرجہ بالا اقتباس کس ڈرامے سے لیا گیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں تیسرا نمبر ضحاک۔ ڈرامہ ضحاک محمد حسن کا مشہور ڈرامہ ہے جس میں 6 مناظر ہیں۔ ڈرامہ ضحاک میں انسانوں کے بھیجوں پر زندہ رہنے والے شہنشاہ کی کہانی کی گئی ہے۔ ڈرامہ ضحاک میں انسانوں کے بھیجوں پر زندہ رہنے والے شہنشاہ کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں ڈرامہ ضحاک کے کردار کے بارے میں۔ ضحاک جو فوجی رہتا ہے، نوشابہ یہ رقاصہ ہے، فریدوں شاعر ہے، بوڑھا جج ہے اور اس میں وزیر اعظم کا بھی کردار ہے۔ راہب قیدی یہ جرجان ہے، استاد یہ درباری رہتا ہے، رقاصائیں اور سپاہی وغیرہ یہ سبھی کردار ڈرامہ ضحاک میں شامل ہیں۔ ڈرامہ ضحاک کا پہلا سین ایک زمانے کا قصہ سے شروع ہوتا ہے۔ ڈرامہ ضحاک کا پہلا سین ایک زمانے کا قصہ سے شروع ہوتا ہے۔ دوسرا سین میں شمع جل رہی ہے، درباری جن میں وزیر اعظم کو مرکزی حیثیت حاصل ہے سے شروع ہوتا ہے۔ تیسرا سین رات آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے، فانوس روشن ہے، ضحاک دونوں ہاتھوں سے نوشابہ کو پکڑے ہوئے ہے۔ چوتھا سین فرید و نوشابہ کے مقابل میں
بیٹھی اور محو گفتگو ہے، یعنی اس سے بات کر رہی ہوتی ہے۔ 5واں سین گھنٹہ 4 بجاتا ہے۔ ضحاک کا محل، شاہی کرسی کے سامنے ضحاک بے قراری سے چبوترے پر ٹہل رہا ہے۔ اس منظر میں تمام دانشوروں کو اور نوشابہ کو ضحاک کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ہوروش غیرت سرو، خجلت زدہ شمشاد، زری کمر نازک بدن، سیم بر چست و چالاک، کم سن الٹ پن کے دن، اچھلتی کودتی مردانہ وار پیادہ اور جوہر نگار ہوا اور جوہر نگار ہوا وار پر ایک آفتاب محشر سوار، گرد پریوں کی قطار، تاج مرصع کج سر پر لباس، شاہانہ پرتکلف، در بر شکار کھیلتی سیر کرتی چلی آتی ہے۔ مندرجہ بالا عبارت کس داستان سے ماخوذ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں داستان فسانہ عجائب۔ تیسرا نمبر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ فسانہ عجائب یہ ایک طبع ذات داستان ہے جو کہ 1824 عیسوی میں لکھی گئی اور پہلی بار 1843 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ رجب علی بیگ سرور فسانہ عجائب کو حکیم اسد علی کی فرمائش پر کانپور میں 1824 عیسوی میں تصنیف کیا تھا۔ رجب علی بیگ سرور کی پیدائش 1786 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی تھی اور وفات 1869 عیسوی کو بنارس میں۔ فسانہ عجائب کی عبارت انتہائی پرتکلف، نہایت پیچیدہ اور مقفع مسجع کے ہیں۔ یاد رہے ساتھیوں کہ فسانہ عجائب کی عبارت انتہائی پرتکلف ہے، نہایت پیچیدہ ہے اور مقفع مسجع ہے۔ رجب علی بیگ سرور نے فسانہ عجائب کے متن میں 18 بار تبدیلیاں کی تھیں۔ میر امن کے باغ و بہار کے جواب میں رجب علی بیگ سرور نے داستان فسانہ عجائب لکھی تھی۔ یاد رہے کہ میر امن کے باغ و بہار کے جواب میں رجب علی بیگ سرور نے داستان فسانہ عجائب لکھی تھی۔ بادشاہ نصیر الدین حیدر کے دربار میں رجب علی بیگ سرور نے فسانہ عجائب کو پیش کیا تھا۔ فسانہ عجائب کے اہم کردار فیروز بخت جو ملک ختن قسمت آباد کا بادشاہ تھا اور جان عالم کا باپ رہتا ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ فیروز بخت یہ ملک ختن قسمت آباد کا بادشاہ تھا اور جان عالم کا باپ ہے۔ انجمن آرا فسانہ عجائب کی ہیروئن ملک زر نگار کی شہزادی اور جان عالم کی محبوبہ ہے۔ انجمن آرا فسانہ عجائب کی ہیروئن ہے اور ملک زر نگار کی شہزادی اور جان عالم کی محبوبہ ہے۔ ماہ طلعت جس سے شہزادہ جان عالم کی شادی 14 سال کی عمر میں ہی ہوتی ہے۔ شہزادی منڈی پسر مجستن کی محبوبہ رہتی ہے۔ مہر نگار فسانہ عجائب کا سب سے کامیاب اور جاندار کردار ہے۔ یاد رہے دوستو کہ مہر نگار جو ہے یہ فسانہ عجائب کا سب سے کامیاب اور جاندار کردار ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ تذکرہ چمنستان شعراء کے مصنف کا پورا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو لکشمی نارائن شفیق۔ تیسرا نمبر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چمنستان شعراء 1762 یہ لکشمی نارائن شفیق کا تذکرہ ہے اور اسے مولوی عبدالحق نے ترتیب دیا ہے۔ یاد رہے ساتھیوں کہ چمنستان شعراء 1762 یہ لکشمی نارائن شفیق کا تذکرہ ہے جسے مولوی عبدالحق نے ترتیب دیا ہے۔ نکات الشعراء 1751
یہ فارسی میں لکھا ہوا پہلا تذکرہ میر تقی میر کا ہے اور اسے بھی مولوی عبدالحق نے ترتیب دیا ہے۔ چمنستان شعراء اور نکات الشعراء کو مولوی عبدالحق نے ترتیب دیا ہے۔ تذکرہ گلشن گفتار 1752 یہ پہلا دکنی تذکرہ ہے جسے خواجہ حمید خان حمید اورنگ آبادی نے تصنیف کیا تھا۔ تحفۃ الشعراء 1752 یہ افضل بیگ کاکشال کا تذکرہ ہے۔ مخزن نکات یہ ایک اہم تذکرہ ہے دوستو، اسے قیام الدین قائم چاند پوری نے لکھا تھا اور ترتیب دیا تھا مولوی عبدالحق نے، یعنی کہ چمنستان شعراء، نکات الشعراء اور مخزن نکات کو مولوی عبدالحق نے ترتیب دیا ہے۔ ریختہ گویان یہ فتح علی گردیزی کا تذکرہ ہے اور اسے بھی مولوی عبدالحق نے تذکرہ دیا ہے۔ مخزن نکات، ریختہ گویان، نکات الشعراء اور چمنستان شعراء یہ 4 تذکروں کو مولوی عبدالحق نے ترتیب دیا ہے۔ گل عجائب کو بھی مولوی عبدالحق نے ترتیب دیا ہے۔ تذکرہ ہندی کو بھی مولوی عبدالحق نے ترتیب دیا ہے۔ ریاض الفصحہ کو بھی ترتیب دیا ہے اور عقد ثریا کو بھی مولوی عبدالحق نے ترتیب دیا ہے۔ طبقات الشعراء 1774 یہ قدرت اللہ شوق کا تذکرہ ہے۔ تذکرہ شعراء اردو 1774 یہ میر حسن دہلوی کا تذکرہ ہے۔ یہ امپورٹنٹ تذکرہ ہے ساتھیوں، تذکرہ شعراء اردو میر حسن دہلوی کا تذکرہ ہے۔ گل عجائب یہ اسد علی خان تمنا کا تذکرہ ہے جسے مولوی عبدالحق نے ترتیب دیا ہے۔ تذکرہ ہندی 1794 یہ غلام حمدانی مصحفی کا تذکرہ ہے جسے مولوی عبدالحق نے ترتیب دیا ہے۔ ریاض الفصحہ 1806 یہ بھی غلام حمدانی مصحفی کا تذکرہ ہے اور اسے بھی مولوی عبدالحق نے ترتیب دیا ہے۔ عقد ثریا بھی غلام حمدانی مصحفی کا تذکرہ ہے جسے مولوی عبدالحق نے ترتیب دیا ہے۔ گلشن ہند موسٹ امپورٹنٹ تذکرہ ہے یہ دوستو۔ گلشن ہند یہ مرزا علی لطف کا تذکرہ ہے اور یہ اردو زبان میں لکھا ہوا پہلا تذکرہ ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ زہد و رندی کس کی نظم ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں علامہ اقبال۔ زہد رندی یہ علامہ اقبال کی نظم ہے۔ زہد رندی علامہ اقبال کی نظم ہے جو ان کے پہلے شعری مجموعہ بانگ درا 1924 میں شامل ہے۔ یاد رہے ساتھیوں کہ زہد رندی یہ علامہ اقبال صاحب کی نظم ہے اور ان کے پہلے شعری مجموعہ بانگ درا میں شامل ہے۔ بانگ درا کی پہلی نظم ہمالہ ہے اور آخری نظم طلوع اسلام ہے۔ یاد رہے دوستو کہ بانگ درا کی پہلی نظم ہمالہ ہے اور آخری نظم طلوع اسلام ہے۔ اس مجموعہ میں نظم آفتاب بھی شامل ہے۔ بانگ درا میں آفتاب نظم بھی شامل ہے جس کا ترجمہ گایتری کے نام سے ہوا ہے۔ علامہ اقبال کی کچھ مشہور نظمیں ہیں: عہد طفلی طلبہ علی گڑھ کالج کے نام، سیر فلک والدہ مرحوم کی یاد میں، شعاع آفتاب، خضر راہ، ہمایوں، شیکسپیئر، شبلی و حالی، ترانہ ہندی، شکوہ، رات اور شاعر، ترانہ ملی، جواب شکوہ، صبح کا ستارہ، انسان، ہندوستانی بچوں کا قومی گیت، داغ، التجائے مسافر وغیرہ۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ہر ورق ہر صفحے میں ایک شعر شور انگیز ہے، عرصہ محشر ہے عرصہ میرے بھی دیوان کا۔ یہ شعر میر کے کس دیوان میں شامل ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں چوتھا نمبر، یعنی پنجم۔
ہر ورق ہر صفحے میں ایک شیر شور انگیز ہے، عرصہ محشر ہے عرصہ میرے بھی دیوان کا، یہ شعر میر کے دیوان پنجم میں شامل ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کی مشہور کتاب شیر شور انگیز 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ شیر شور انگیز پر شمس الرحمن فاروقی کو سرسوتی سمان سے نوازا گیا تھا۔ یہ امپورٹنٹ ہے ساتھیوں۔ شیر شور انگیز پر شمس الرحمن فاروقی کو سرسوتی سمان سے نوازا گیا تھا۔ شیر شور انگیز کی پہلی جلد کا انتساب ان بزرگوں کے نام جن کے اقتباسات آئندہ صفحات کی زینت ہیں۔ جلد دوم اس شعر سے شروع ہوتا ہے، فارقم فارو فیم غربیل وار تاکہ کا ازمن نمی یا بدگوار۔ یہ فارسی کا شعر ہے۔ اس جلد میں 9 ابواب ہیں۔ پہلا ہے خدائے سخن میر کے غالب، دوسرا غالب کی میری، تیسرا میر کی زبان روز مرہ یا استعارہ جس کا حصہ 1 ہے، چہارم یعنی چوتھا کا میر کی زبان روز مرہ یا استعارہ یہ حصہ 2 ہے، پانچواں ہے انسانی تعلقات کی شاعری، چھٹا ہے چوں خمیر آمد برست نابنا، ساتواں ہیں دریائے اعظم، آٹھواں بحر میر، نواں شیر شور انگیز، نہم شیر شور انگیز جس کا شعر ہے، جہاں سے دیکھیے ایک شیر شور انگیز نکلی ہے، قیامت کا سا ہنگامہ ہے ہر جا میرے دیوان میں۔ یہ شعر میر کے تیسرے دیوان میں شامل ہے۔ جلد سوم کی کلاسیکی غزل کی شعریات، جلد چہارم کلاسیکی غزل کی شعریات حصہ 2 اس کے 3 ابواب ہیں، مضمون آفرینی، معنی آفرینی اور تیسرا تصور کائنات۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ نظیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے، یہ جملہ کس ناقد کے رشحہ قلم کا عطیہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو کلیم الدین احمد، دوسرا نمبر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ نظیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے، یہ کلیم الدین احمد کا قول ہے۔ نظیر اکبر آبادی کے تعلق سے کچھ ادبا کے اقوال ہیں۔ نظیر اکبر آبادی کے بارے میں نیاز فتح پوری نے کہا تھا کہ یہاں کبیر کے اخلاق اور خسرو کے ذہن کا ایک دلکش امتزاج ملتا ہے۔ نیاز فتح پوری نے نظیر اکبر آبادی کے بارے میں کہا تھا کہ یہاں کبیر کے اخلاق اور خسرو کے ذہن کا ایک دلکش امتزاج ملتا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کا قول ہے، میں نظیر کو بڑا شاعر تسلیم نہیں کرتا اور نہ ہی اچھا شاعر، ہاں لیکن وہ لائق مطالعہ شاعر ضرور ہیں۔ بڑی شاعری نظیر کے قبضہ قدرت سے باہر ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کا قول ہے کہ نظیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے۔ احتشام حسین کا قول ہے، نظیر کے تعلق سے فن کی نظر سے ان کی شاعری میں نقائص ہیں، تخیل کی نظر سے طرح طرح کی ناہمواریاں ہیں، مگر ان کی صداقت اور انسان دوستی سب پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ بقول احتشام حسین
بقول احتشام حسین نذیر نے اردو شاعری کے محل کے اندر چور دروازے کی بنیاد ڈالی اور پہلی دفعہ ہم بادشاہوں، نوابوں اور وزیروں کے ساتھ اردو شاعری کی بساط پر عام انسانوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ یہ احتشام حسین کا قول ہے نذیر کے تعلق سے۔ نذیر کی نظم کلجگ کو مجنوں گورکھپوری نے روسے کے معاشرتی عہد نامہ کے مماثل قرار دیا ہے۔ یاد رہے ساتھیوں کہ نذیر کی نظم کلجگ کو مجنوں گورکھپوری نے روسے کے معاشرتی عہد نامہ کے مماثل قرار دیا ہے۔ کلیم الدین احمد کا قول ہے نذیر اکبر آبادی کے تعلق سے، نذیر اکبر آبادی اردو شاعری کے آسمان پر ایک درخشندہ ستارہ ہیں۔ نذیر اکبر آبادی اردو شاعری کے آسمان پر ایک درخشندہ ستارہ ہیں بقول کلیم الدین احمد۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ بیر بہوٹی کس کی نظم ہے؟ بیر بہوٹی کس کی نظم ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں سرور جہان آبادی۔ آپ لوگ اسے آؤٹ آف سلیبس نہ سمجھیں، پچھلی دفعہ سرور جہان آبادی کے تعلق سے سوال آئے تھے، ان کی پیدائش زمانی اعتبار سے آیا تھا۔ سرور جہان آبادی کا اصل نام درگا سہائے تھا اور پہلے وحشت پھر سرور تخلص انہوں نے اختیار کر لیا۔ ان کی پیدائش 1873 عیسوی کو پیلی بھیت میں ہوئی تھی اور وفات 1910 عیسوی کو ہی پیلی بھیت میں ہوئی تھی۔ ان کے والد کا نام پیارے لال تھا اور بیوی کا نام شنکر دیوی۔ سرور جہان آبادی کی تصانیف جامع سرور 1910 پہلا شعری مجموعہ ہے جامع سرور، اللہ آباد خم خانہ سرور 1911 عیسوی میں یہ شائع ہوا تھا۔ خم کدہ سرور قاضی محمد غوث فضا حیدرآبادی نے 1928 عیسوی میں شائع کیا تھا خم کدہ سرور کو۔ خون ناحق اور نرنگ قلق یہ سبھی تصانیف سرور جہان آبادی کی ہیں۔ دش نام قلق نشتر ماتم نالے خوں چکاں شیون ہنگامہ محشر یہ ناول ہے۔ وصال بھی سرور جہان آبادی کی ناول ہے۔ سرور جہان آبادی کے کچھ شخصی مرثیے ہیں۔ لالا لاجپت رائے کا مرثیہ، سوامی رام تیرتھ داغ وغیرہ کا مرثیہ انہوں نے لکھا ہے۔ ان کی کچھ مشہور نظمیں ہیں یاد طفلی، یاد بچپن، نور جہاں، بیر بہوٹی، نرنگ زمانہ، رویائے اکبر، لکشمی جی، شکوہ صیاد، ایک ضلع وطن، سارس کا جوڑا، مناظر قدرت وغیرہ۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ناول معصومہ کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستوں دوسرا نمبر یعنی کہ 5۔ ناول معصومہ 5 ابواب پر مشتمل ہے۔ عصمت چغتائی کا ناول معصومہ 1961 عیسوی میں شائع ہوا تھا جو کہ 5 ابواب پر مشتمل ہے۔ یہ ناول حیدرآباد کے پس منظر میں لکھا گیا ہے اور یہ بمبئی کا ماحول اس میں پیش کیا گیا ہے۔ ناول معصومہ میں بمبئی کا ماحول کو پیش کیا گیا ہے۔ عصمت چغتائی کی پیدائش 1915 عیسوی کو بدایوں میں ہوئی تھی اور وفات 1991 عیسوی کو ممبئی میں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ لیچیاں الوچے اور الائچیاں کس کا افسانہ ہے؟ لیچیاں الوچے اور الائچیاں کس کا افسانہ ہے؟
तो इसका सही जवाब होगा पहला नंबर, यानी सआदत हसन मंटो। लीचियाँ, अलूचे और इलायचियाँ सआदत हसन मंटो का अफसाना है। सआदत हसन मंटो की पैदाइश 1912 ईस्वी को पंजाब में हुई थी और वफ़ात 1955 ईस्वी को लाहौर में। इनके अफसानवी मजमूए आतिशपारे 1936, ये पहला अफसानवी मजमूआ है। आतिशपारे सआदत हसन मंटो का पहला अफसानवी मजमूआ है। धुआं 1941, अफसाने और ड्रामे लज्जत संग, सिया हाशिए, ठंडा गोश्त या दाखिले नसाब अफसानवी मजमूआ है और इसमें 8 अफसाने शामिल हैं। चुगद 1948, खाली बोतलें खाली डब्बे, बादशाहत का खात्मा, नमरूद की खुदाई। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मसनवी कुतुब मुश्तरी में मुश्तरी इब्तदा में किस नाम से मशहूर थी? मसनवी कुतुब मुश्तरी में मुश्तरी इब्तदा में किस नाम से मशहूर थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों भागमती। तीसरा नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। कुतुब मुश्तरी गोलकंडा की पहली तबाज़ात मसनवी है। इस मसनवी को मुल्ला असदुल्ला वजही ने 1609 ईस्वी में कुल कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी थी। मुल्ला वजही ने इस मसनवी को 12 दिन में लिखा था और इस मसनवी के किरदार भी 12 हैं। मौलवी अब्दुल हक ने कुतुब मुश्तरी को सबसे पहले मुरतब किया था और 1938 ईस्वी में अंजुमन तरक्की उर्दू से शाये करा था। मसनवी कुतुब मुश्तरी के अक्सर किरदार सैयारों के नाम पर है। याद रहे कि मसनवी कुतुब मुश्तरी के अक्सर किरदार जो है ये सैयारों के नाम पर हैं। कुतुब मुश्तरी में 159 उन्वानात, 7 गज़लें और 8 रुबाइयाँ हैं। कुतुब मुश्तरी के उन्वान दर शरह शेर गोयत के नाम से बहुत मशहूर है। कुतुब मुश्तरी के एक उन्वान दर शरह शेर गोयत के नाम से बहुत मशहूर है। कुतुब मुश्तरी में क़िस्से के दरमियान कई गज़लें और रुबाइयाँ भी हैं। यह गज़ल कुतुब शाह और मुश्तरी के लिए लिखी गई हैं और ये गज़लें हिंदी गीतों के रंग में हैं। अब बात कर लेते हैं कुतुब मुश्तरी के किरदार के बारे में। इब्राहिम कुतुब शाह जो कि हीरो के वालिद हैं, मोहम्मद कुली कुतुब शाह वो ख़ुद हीरो हैं। मुश्तरी यह हीरोइन है जो इस मसनवी में बंगाली की शहज़ादी रहती है। ज़ुहरा जो हज़रत दाऊद से ज़्यादा खुशुलहान है मुश्तरी की बहन रहती है और साथ ही मुरेख ख़ान की महबूबा है। मुरेख ख़ान जो कि हल्ब के बादशाह शाह सरतान के वज़ीर आज़म असद ख़ान का बेटा रहता है। अतारुद जो अपने ज़माने का लासानी मुसव्विर और हीरो का राजदार और मुशीर है। असद ख़ान हल्ब के बादशाह का वज़ीर और मुरेख ख़ान का बाप है। असद ख़ान कौन है? तो हल्ब के बादशाह का वज़ीर है और मुरेख ख़ान का बाप है। मीरवान ये मुश्तरी की दाई और राजदार रहती है। शाह सरतान ये हल्ब का बादशाह है। महताब परी जो शहज़ादे पर आशिक हो जाती है। सुलेखन परी महताब परी की कनीज़ और राजदार है और महताब परी की खिदमत में सितारा बनकर घूमती रहती है। राक्षस जिसके कैद में मुरेख ख़ान था। शहज़ादा और अतारुद सौदागर बनकर सफ़र पर रवाना हुए थे। शहज़ादा ने महताब परी को अपनी अंगूठी को निशानी के तौर पर दी थी। मुश्तरी अतारुद के साथ अपनी पसंद के सयाह घोड़े पर सवार होकर शहज़ादे से मिलने गई थी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मज़ामीन पतरस के पहले एडिशन पर दिबाचा किसने लिखा था? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। मज़ामीन पतरस के पहले एडिशन पर दिबाचा किसने लिखा था?
تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا نمبر رشید احمد صدیقی 1896 سے 1977 والے۔ پطرس بخاری کا اصل نام سید احمد شاہ بخاری تھا اور قلمی نام پطرس۔ پطرس کی پیدائش 1898 عیسوی کو پشاور میں ہوئی تھی اور وفات 1958 عیسوی کو نیو یارک میں۔ ان کے والد کا نام سید اسد اللہ بخاری تھا۔ پطرس بخاری نے اعلیٰ تعلیم انگلستان کے کیمبرج یونیورسٹی میں حاصل کی تھی۔ پطرس بخاری کو اردو کا ٹامس گرے کہا جاتا ہے۔ پطرس بخاری نے سب سے کم مضامین لکھ کر مزاح نگاری میں اپنا بلند مقام بنایا ہے۔ مضامین پطرس میں کل 11 مضامین شامل ہیں۔ ہاسٹل میں پڑھنا، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، کتے، اردو کی آخری کتاب، میں ایک میاں ہوں، مرید پور کا پیر، انجام بخیر، سنیما کا عشق، میبل اور میں، مرحوم کی یاد میں یعنی سائیکل کی سواری جو کہ داخل نصاب ہے، لاہور کا جغرافیہ یہ بھی داخل نصاب ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ قاضی صاحب کی تحریروں سے تحقیق کو جو طاقت اور عناصر ملتے ہیں ان میں ظاہری سطح پر سب سے نمایاں چیز تحقیق کی زبان ہے اور وہ اسلوب جو معنویت سے معمور اور رنگینی سے محفوظ ہے۔ قاضی عبدالودود کے تعلق سے یہ رائے کس کی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا نمبر رشید حسن خان 1925 سے 2006 والے۔ رشید حسن خان کے والد کا نام میر حسن خان تھا اور دادا کا علی حسن خان۔ ادبی تحقیق، مسائل و تجزیہ رشید حسن خان کی اہم تخلیق ہے۔ انتخاب مراثی انیس الدبیر، انتخاب نذیر اکبر آبادی، انتخاب شبلی، انتخاب سودا، انتخاب ناسخ، انتخاب کلام ناسخ، دیوان خواجہ میر درد یہ بھی رشید حسن خان کی تصانیف ہیں۔ اردو املا، زبان، قواعد، عبارت کیسے لکھے، اردو کیسے لکھے، تلاش و تعبیر اور تفہیم، یہ تصانیف جو ہیں رشید حسن خان کی اہم تصانیف میں سے ہے۔ باغ و بہار کو رشید حسن خان نے تدوین کیا ہے۔ افسانہ عجائب کو بھی رشید حسن خان نے مرتب کیا ہے۔ مثنوی گلزار نسیم، مثنویات شوق اور مثنوی سحر البیان کو بھی رشید حسن خان نے ترتیب دیا ہے۔ کلیات جعفر زیٹلی کو بھی رشید حسن خان نے ترتیب دیا ہے۔ مصطلحات ٹھگی کو بھی ترتیب دیا ہے اور کلاسیکی ادب کی فرہنگ کو بھی رشید حسن خان نے ترتیب دیا ہے۔ انشاء اور تلفظ، انشائی غالب یہ بھی رشید حسن خان کی اہم تصانیف ہیں۔ انشاء اور تلفظ اور انشائی غالب۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ رامائن کا ایک سین کس کی نظم ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا پنڈت برج نارائن چکبست، پہلا نمبر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ ان کا اصل نام برج نارائن چکبست تھا اور تخلص چکبست کرتے تھے۔ برج نارائن چکبست کی پیدائش 1882 عیسوی کو فیض آباد میں ہوئی تھی اور وفات 1926 عیسوی کو رائے بریلی اسٹیشن پر فالج کے حملے کی وجہ سے۔ ان کے والد کا نام ادت نارائن تھا اور تخلص یقین کرتے تھے۔ چکبست نے پہلی نظم حب قومی 1894 عیسوی میں لکھی تھی۔ برج نارائن چکبست نے ماہنامہ صبح امید 1918 عیسوی میں جاری کیا تھا۔ یاد رہے کہ پنڈت برج نارائن چکبست نے ماہنامہ صبح امید 1918 عیسوی میں جاری کیا تھا۔ صبح وطن، جلوہ صبح اور اگلے لوگ یہ تینوں برج نارائن چکبست کے شعری مجموعہ ہیں۔ صبح وطن 5 حصوں پر مشتمل ہے، اس میں 9 مرثیے ہیں شامل ہیں۔ صبح وطن میں 9 مرثیے شامل ہیں۔
راج دلاری اور کملا، راج دلاری اور کملا یہ برج نارائن چکبست کے ڈرامے ہیں۔ برج نارائن چکبست کی کچھ مشہور نظمیں ہیں۔ رامائن کا ایک سین داخل نصاب ہے۔ حب قومی، مرقع عبرت، نالہ درد، درد دل، پھول مالا، فریاد قوم، آواز قوم، قومی مسدس، کرشن کنہیا، آب انگور، برقی اصلاح، لاٹ کزن سے جھپٹ، خاک ہند داخل نصاب نظم ہے۔ قوم کی سرماؤں کی اولاد، ہمارا وطن، دل سے پیارا وطن، برسات اور حب وطن، حب وطن نظم بھی داخل نصاب ہے۔ برج نارائن چکبست کے کچھ مشہور اشعار ہیں۔ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا، اے خاک ہند تیری عظمت میں کیا گماں ہے، دریائے فیض قدرت تیرے لیے رواں ہیں۔ یہ سبھی اشعار جو ہیں یہ داخل نصاب ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ غالب جدید شعراء کی ایک مجلس میں کس کا مضمون ہے؟ غالب جدید شعراء کی ایک مجلس میں کس کا مضمون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا کنہیا لال کپور۔ غالب جدید شعراء کی ایک مجلس میں یہ مضمون کنہیا لال کپور کا ہے۔ غالب جدید شعراء کی ایک مجلس میں مجموعہ سنگ و خشت 1942 میں شامل ہے۔ اس مجموعہ کا انتساب پطرس بخاری کے نام ہے۔ سنگ و خشت مجموعہ کا انتساب کنہیا لال کپور نے پطرس بخاری کے نام کیا ہے۔ کنہیا لال کپور کی پیدائش 1910 عیسوی کو لائل پور میں ہوئی تھی اور وفات 1980 عیسوی کو لائل پور میں ہی ہوئی تھی۔ سنگ و خشت، چنگ و رباب، شیشہ و تیشہ، نوک نشتر، بالوں پر نرم گرم، گرد کارواں اور نئے شگوفے، یہ سبھی جو ہیں کنہیا لال کپور کی تصانیف ہیں اور اسے زمانی ترتیب سے بھی پوچھا جاتا ہے، تو آپ لوگ اسے یاد رکھیں۔ ایسے آپ یاد رکھ سکتے ہیں: سنگ، چنگ، شیشہ، نوک، بال، نرم گرم، نئے شگوفے۔ سنگ، چنگ، شیشہ، نوک، بال، نرم، گرد، نئے، ایسے یاد رکھ سکتے ہیں زمانی ترتیب سے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ پھول سرخ ہیں کس کا افسانہ ہے؟ پھول سرخ ہیں کس کا افسانہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں کرشن چندر۔ چوتھا نمبر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ کرشن چندر کا پہلا افسانہ یرقان ہے اور پہلا افسانوی مجموعہ طلسم خیال 1939 ہے۔ کرشن چندر کے کچھ مشہور افسانے ہیں: جھیلم میں ناؤ پر 2 فرلانگ لمبی سڑک، دوسری موت، ان داتا، اس کا موضوع قحط بنگال ہے، ہم وحشی ہیں، یہ داخل نصاب افسانہ ہے، مہا لکشمی کا پل، ہم وحشی ہیں، یہ داخل نصاب افسانوی مجموعہ ہے، چاول چور، لالا گھسیٹا رام، کالو بھنگی، پھول سرخ ہے، آدھے گھنٹے کا خدا، لال باغ، بالکنی، بچپن، 3 گنڈے، جیکسن، پشاور ایکسپریس، برہمن، طوائف کا خط، جامن کا پیڑ، جامن کا پیڑ، تائی اسیری، گالیچا، پانی کا درخت، یہ سبھی جو ہیں کرشن چندر کے مشہور افسانے ہیں۔ کرشن چندر کے کل 32 افسانوی مجموعے ہیں: نظارے، ہوائی قلعے، گھونگھٹ میں گوری چلے، زندگی کے موڑ پر، نئے افسانے، نغمے کی موت، پرانے خدا، افسانوی مجموعہ ان داتا، ہم وحشی ہیں، یہ داخل نصاب افسانوی مجموعہ ہے، ٹوٹے ہوئے تارے، 3 گنڈے، اجنتا سے آگے، ایک گرجا ایک خندق، سمندر دور ہے، شکست کے بعد نئے غلام، میں انتظار کروں گا، 1 روپیہ 1 پھول، یوکلپٹس کی ڈالی، ہائیڈروجن بم کے بعد، کتاب کفن، دل کسی کا دوست نہیں، مسکرانے والیاں، سپنوں کا قیدی، مس نینی تال، 10واں پل، گلشن گلشن، ڈھونڈا تجھ کو، آدھے گھنٹے کا خدا، الجھی لڑکی، کالے بال، دیوتا اور کسان، یہ آخری افسانوی مجموعہ کرشن چندر کا افسانوی مجموعہ، آخری افسانوی مجموعہ دیوتا اور کسان ہے۔
इनकी पैदाइश नवंबर 1914 ईस्वी को गुजरावाला पंजाब में हुई थी और वफ़ात 1977 ईस्वी को मुंबई में। इनके वालिद का नाम गौरी शंकर था और वालदा का अमर देवी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का आखिरी सवाल है दोस्तों, तसलसल किसकी नज़्म है? तसलसल किसकी नज़्म है? तो इसका सही जवाब होगा अख्तरुल ईमान। चौथा नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। तसलसल अख्तरुल ईमान की नज़्म है। अख्तरुल ईमान की कुछ मशहूर नज़में हैं। एक लड़का, ये यादें में शामिल हैं। कुल्लू पतेरा, पगडंडी, मस्जिद, पुरानी फसील, जमूद, मौत, नक्शे पा, ये गर्दाब में शामिल है। अजनबी, शिकवा, सजदा, तारीख, सैयारा, खाको खून, रेत के महल, मोहब्बत, अहद वफ़ा। अहद वफ़ा उनके शेरी मजमुआ तारीख सैयारा में शामिल है। मैं और तू, तमाशा, जाने शिरीं, शिकस्त खां, इंतज़ार यादें में शामिल है। कूज़ागर, क़बर, बिन्त लम्हात, बाज़ आमद, शीशे का आदमी बिन्त लम्हात में शामिल है। उरूस अल बिलाद, जिला वतन, गुरेज़, नया आहंग, काले सफ़ेद परों वाला परिंदा, ये नया आहंग में शामिल है। काले सफ़ेद परों वाला परिंदा। तवक्कुल, गूंगी औरत, डासना, स्टेशन का मुसाफिर, जीवनी, ये सरो समा में शामिल हैं। करबला, बाज़ गश्त, तसलसल, रोयाए सादका, गुरेज़ पा, तवाज़ुन, ये ज़मी में शामिल है। तवाज़ुन ज़मी में शामिल है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।